الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں قابل صد احترام مہمانان عزام علماء کرام اور دیگر حضرات سامعین، آج کی اس پرنور انجمن کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے عشق رسول اور علماء دیوبند کے عنوان کے تحت گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ رب کریم مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم عشق کی تعریف معلوم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشد حبا، کہ جب محبت حد سے بڑھ جائے، اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے تو سمجھو یہ عشق ہے۔ پھر ہم قرآن ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ عشق ہم کس سے کریں تو قرآن گویا ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ہی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم کرتے ہیں تو آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم اس وقت تک کا مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم سامعین، جہاں پر یہ عشق رسول کی دولت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہوئی تھی، وہیں پر یہ دولت حضرات علماء دیوبند کو بھی نصیب ہوئی، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل نبی کی عظمت سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت عشق کا راستہ بتلایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے اتھاہ سمندر میں غرق اور سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت کے اندر کیسے اس عظیم الشان وسیع و وسیع موضوع پر لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے، اور علماء کرام کے کن کن گوشوں کو منہ کی زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کے کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں۔ عشق نبی سے سرشار حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روضہ اطہر پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے درس حدیث کی جھلک دکھلاؤں، عشق نبی سے بیتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو عشق نبی کی تاریخ، تو عشق نبی اور علماء دیوبند اور عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مارٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، انہی عشاق نبی کے عشق میں غرق چند واقعات کی منظر کشی کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟
انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ سے 7 میل قبل ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پتریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، زخم آ جائے گا، تکلیف ہوگی۔ تو حضرت کا جواب سنیے، غور سنیے، فرمانے لگے پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخموں کی کوئی بات نہیں، تکلیفوں کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتار رہا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں، کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ کے قدموں پہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا! مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی شے تھی جس نے مولانا نانوتوی کو رسول اللہ کا دیوانہ بنا دیا تھا؟ یہی مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں، اندر نہیں جاتے؟ تو فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ تو جب اندر گئے مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ وآخر دعوانا الحمد